یہاں کتبہ پھرنا آتا، یہ میرے پاس دلیل ہے سب سے بڑی. کیوں کہ جمع مؤنث ہو جاتی ہے، جمع سالم کے صیغوں کو چھوڑ کر، وہ مذکر بھی ہیں، تو جمع کتاب ہے، اب اس کی جمع کتب ہے تو وہ مؤنث ہو جائے گی. ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں کہیں گے آپ. تو یہاں اگر یہ جمع ہوتا تو آتا کتبت علیکم الصیام، بلکہ یہاں واحد مذکر کا صیغہ کتبہ علیکم الصیام، اور صیام اس کا نائب فاعل بنا. تو میں نے یہ ایک مثال دی، اور بھی میرے پاس بہت سی مثالیں، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے 2-3 آیتوں میں غلط ہے. تو ٹھیک ہے، انسان مرکب الخطایا والنسیان ہے، میں کوئی خطائے بزرگاں گرفتن خطا میں ادھر نہیں جا رہا، لیکن قرآن کا جب معاملہ ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہیں گے کہ شیطان کا بھی علم ہے اور اس کے پاس بھی علم ہے، ملک الموت کے پاس بھی علم ہے، اس لیے وہ روح قبض کرتا ہے، حضور کے پاس علم نہیں. تو ایک مدرسے جوانج کے یہ میں گل پنجابی کر سکتا تو 2 سال پڑھا ہوتا ہے، چل ٹھیک ہے، تو پورا کورس ہی کی تو 8 سال پڑھ کے 8 سال پڑھ کے تو اتنا بڑا عالم بن گیا کہ تو آنا حضور کو علم نہیں ہے اور اس سے کڑی نہ سے تیرے کو میں پوچھا میں تو پڑھا کس طرح ہے کہ تیرے کو علم ہے. یاد رکھو حضور کے گستاخ سے، صحابہ کے گستاخ سے، اہل بیت کے گستاخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اور جو تعلق رکھتا ہے وہ منافق ہے. 26 بخاری مسلم پڑھو، 26 منافقین کے نام لے کر حضور نے ایک موقع پر انہیں مسجد نبی سے نکالا. اخرج یا فلاں انت منافق، یا فلاں اخرج انت منافق. بڑے بڑے وہاں منافقین ہیں، مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے. وہ بڑے بڑے ان میں باہر جا کے بتاتے تھے، زور پہ ابو بکر بھی تھا، اثر پہ عمر بھی تھا، مغرب میں عثمان نہیں تھا، ایسی خبریں باہر بتاتے تھے دارالندوہ میں جا کر. تو یاد رکھو، میں ایک خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو. اس مخصوص فرقے کے ساتھ ہمارا 3 وجہوں سے تعلق نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مرکز ایمان، اصل ایمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. لہذا گستاخ رسول ابن تیمیہ جیسا، یہ حضرت بیٹھے ہیں ان کی بھی تحقیق ہوگی لیکن میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، 56 متفق کا یعنی متفق علیہ مسائل میں اختلاف کیا ہے ابن تیمیہ نے. 56 متفق علیہ مسائل میں اختلاف کیا ابن تیمیہ. ابن تیمیہ تو مرا ہے، جیل میں مرا ہے اپنا 728 ہجری کو. تو یہ 728 ہجری سے پہلے اسلام نہیں تھا، اس سے پہلے حدیثیں نہیں تھی، اس سے پہلے تفسیریں نہیں تھی. معیار ابن تیمیہ کیسے بن گیا؟ وہ شخص بھی، اس نے بھی گستاخ رسول پر کتاب لکھی ہے، السیف المسلول علی شاتم الرسول. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اگر عربی جانتے ہیں تو عربی میں پڑھیں، نہیں تو اردو ترجمہ پڑھیں. مفتی محمد خان قادری ہمارے مہربان ہیں لاہور کے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو وہ بھی گستاخ رسول کے حق میں یعنی سیف برہنہ ہے. دوسری وجہ اس مخصوص فرقے کے ساتھ، اچھا آپ کو بڑی، یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ اس قسم بس جی روٹی نے سارا چکر ہے، یہ ڈیڈے نہیں ساری گلاں میں بہو بہنی جی نماز کی بس ایویں فتنے بنے پے مسیدی لوگ آنے نہیں تو سکی شروع کی تباہ. ایسے لوگوں کل حشر کے میدان میں ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، تمہاری شکلیں بھی وہاں موجود ہوں گی، اور آمنہ کا لال پھر میں دیکھوں گا کہ تو اشارہ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے تمہیں جنت میں جانے کی، تمہاری مغفرت کی وہ اجازت دیتا ہے. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہاری یہ سوچ پھر وہاں تمہیں پتہ چلے گی. بخاری پڑھو، حضور سواری پر تشریف فرما تھے اور ایک منافق نے، میں مختصر کر رہا ہوں، سواری کی طرف دیکھ کر ایک حکارت کا انداز اختیار کیا کہ بدبو آ رہی ہے سواری سے. اور ایک صحابی آگے بڑھے اور اسے کہا خبردار بکواس مت کرو، بدبو کی نسبت جس سواری کی طرف کر رہے ہو وہ آمنہ کے لال کی سواری ہے.
پڑھو کتاب الصلاۃ بخاری کی، علماء نے ترجمے کی، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کو توفیق ہی نہیں پیدا ہوتی، اور پھر باتیں کرتے ہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اکابر صحابہ کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کے حوالے سے جو مخصوص فرقے کی گستاخانہ عبارتیں شان الوہیت کے حوالے سے، اور تیسری وجہ ہم اہل سنت کے جو معمولات ہیں ان معمولات کو بھی اس فرقے نے غلط قرار دیا ہے۔ یہ تین وجہ ہیں مین، جو یہ تین وجہ اگر سامنے رکھی جائیں تو ہمارا کبھی بھی ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا کہ بھئی نماز کے بعد اونچا کلمہ یا یہ انگوٹھے چومنا صدیق اکبر کی سنت پہ کوئی نہیں چلتا تو نہ چلے، جناب آدم علیہ السلام کی کوئی سنت پہ نہیں چلتا تو نہ چلے۔ کراچی سے یہ بھی میں ایک بات پتہ نہیں حضرت کے علم میں ہے یا نہیں، یہاں ایک فوجی آئے تو ان کو میں نے بتایا تھا، کراچی سے چھپی ہے جلالین، اور آپ کو پتہ ہے کہ جلالین کے حاشیے پر اس کا تفصیلی حاشیہ ہے، وہ ایک بزرگ نے لکھا۔ کراچی سے چھاپنے والوں نے کیا کیا، ان بزرگ نے جمل کا، مدارک کا، تنزیل کا، بیضاوی کا، کشاف کا، جن تفسیروں کا بھی حوالہ دیا ان کے نام شروع میں لکھ کے اور ایک جملہ کا اضافہ کیا کہ اس دفعہ جلالین بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھاپی جا رہی ہے۔ یہ میں فرائڈ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، جلالین بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھاپی جا رہی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ طالب علموں کی مشکلات دور ہوں، اور ان تفسیروں سے ہم نے حاشیے کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ مالکان مطبع نے لکھا۔ یہ خاکسار دو دلیلیں پیش کر سکتا ہے، ایک مقام پر ہے، ایک آیت کی تفسیر میں معشی نے لکھا قال استاذی، میرے استاذ نے فرمایا۔ اگر یہ مالکان عطاء المصطفیٰ صاحب، اگر یہ مالکان مطبع نے یہ حاشی چڑھایا ہے تو یہ کون ہے یہ قال استاذی کہنے والا؟ شروع میں تو آپ نے کوئی نام نہیں لکھا، تو یہ قال استاذی کہنے والا کون ہے؟ جیسے سعودی عرب سے کچھ کتابیں آتی ہیں قرآن تو وہ کچھ کتابوں والے بیچتے ہیں، لیکن ہم جیسا کوئی خاکسار وہاں جائے تو وہاں پڑھ لیتا ہے وقف للہ تعالیٰ، پھر انہیں بتاتا ہے کہ یہ تو وقف للہ تعالیٰ ہے، یہدا ولا یباع، یہ ہدیہ دیا جائے گا اور بیچا نہیں جائے گا، یہ اوپر لکھا ہوتا ہے پھر بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کا یہ جب وہ اذان دے رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر کا یہ عمل تھا کہ آپ نے جب حضور کا اسم گرامی آیا تو انہوں نے چونکا ہمیں لگا ہے۔ ایک دو اور دلیلیں بھی تھیں، مثلا مسند الفردوس کی دلیل بھی غالباً دی، اب مجھے یاد نہیں کافی دن ہو گئے، تو آخر میں حضرت توجہ کیجئے گا، آخر میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اس مسئلے میں گفتگو اس لیے لمبی کر دی ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی فراڈ کا دوسری جگہ تھی جہاں سے وہ پکڑے گئے۔ بھئی یہ بندہ کون ہے؟ اگر معشی آپ ہیں، آپ نے تفسیروں سے نکال کے لکھا، تو یہ بندہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اس میں جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ وہاں جو لفظ استعمال کیا ہے غالباً اتبنا کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے کلام کو طویل کر دیا ہے، اس لیے طویل کیا ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں ہم چلے گئے ہیں کہ آج کل کے کچھ لوگ جو ہیں جہالت کے سبب اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں جناب، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، اور جب تک آپ کے عقائد درست نہیں ہوں گے نا، ایک صاحب ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ پھر کرائٹیریا کیا ہوگا، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا بریلوی حق پر ہیں دیوبندی حق پر نہیں ہے، یا دیوبندی حق پر ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت جماعت ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی۔ بھائی حنفیت کی بات نہیں ہے، حنفی تو افغانستان میں بھی موجود ہے، اور میری تحقیق مطلب 50 کروڑ حنفی دنیا میں موجود ہے، 50 کروڑ سے بھی زیادہ حنفی دنیا میں موجود ہیں، باقی شافعی اور یہ مالکی اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ حنفیت کی بات نہیں ہو رہی، بات عقائد کی ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ فرقے کہاں سے شروع ہوئے، 200 سال پہلے شروع ہوئے، چلو 300 سال پہلے شروع ہوئے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، 1000 سال پہلے داتا گنج بخش کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ لو، کیوں جی حضرت 1000واں سال ہے غالباً حضرت داتا گنج بخش کو، تو 1000 سال پہلے جو داتا گنج بخش نے باتیں کی ہیں وہ مان لو، ان کے دربار میں آنے والے معین الدین چشتی اجمیری نے جو کچھ کہا ہے وہ مان لو،
اور ان کو بتانے والے